امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی دوڑ میں ہمت نہیں ہار رہے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو شاید آپ کے پیسے بچانے والے پورے نظریے کو بدل دے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ پیسہ سنبھال کر رکھ لیا جائے اتنی ہی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے، لیکن اصل حقیقت بالکل اس کے الٹ ہے۔ اس کہانی میں ایک عام سے چوکیدار کی زندگی ہے جس نے سالوں تک پیسے تو بچائے، لیکن جب وقت آیا تو اسے پتا چلا کہ اصل امیری پیسے کو بچانے میں نہیں، اسے چلانے میں ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آخری چند لمحوں میں وہ ایک ایسا جملہ کہتا ہے جو شاید آپ کے پیسے، کام اور مستقبل کے بارے میں سوچنے کا انداز ہی بدل دے۔ شہر کے کنارے پر ایک پرانی سی فیکٹری تھی۔ رات کے وقت اس کے دروازے پر ایک دبلا پتلا چوکیدار بیٹھتا جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم دن بھر تھکا ہوا رہتا مگر اس کی آنکھوں میں برسوں سے ایک ہی خواب تھا، بس تھوڑے سے پیسے جمع ہو جائیں پھر سکون کی زندگی شروع ہوگی۔ فیکٹری کی چھت ٹپکتی، اس کا اپنا کچا سا گھر بھی ٹپکتا، لیکن سلیم کا ایمان تھا کہ جو بھی ملے تھوڑا تھوڑا بچاتے رہو، ایک دن ڈھیر بن جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک رات بارش زوروں کی تھی۔ سلیم گھر آیا تو بیوی نے چپ چاپ خالی دیگچی سامنے رکھ دی۔ آج آٹے کا آخری پیڑا بھی ختم ہو گیا، بچوں کو دلاسا دے کر سلا دیا ہے۔ سلیم نے کونے میں رکھی لکڑی کی پرانی پیٹی کی طرف دیکھا جو تالا لگی ہوئی تھی۔ اس پیٹی میں اس کی زندگی بھر کی بچت تھی جو وہ کسی کو بتاتا بھی نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھا پھر اچانک رک گیا، آہستہ سے خود کو بولا، نہیں، یہ تو مستقبل کے لیے ہے، ابھی نہیں کھولوں گا۔ اسی وقت ایک چھوٹے بیٹے کی پتلی سی آواز آئی، ابو کل اسکول میں فیس دینی ہے، ماسٹر صاحب نے کہا ہے ورنہ بیٹھنے نہیں دیں گے۔ سلیم کے دل میں جیسے چوٹ سی لگی، لیکن وہ پھر بھی پیٹی کا تالا نہیں کھول سکا۔ کل کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، وہ خود کو تسلی دیتا رہا۔ اگلی رات فیکٹری کے باہر چند مزدور بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا، میں نے تھوڑے پیسوں سے چھوٹا سا چائے کا کھوکا ساتھ ہی لگا لیا ہے، فیکٹری کے بعد وہاں بیٹھتا ہوں، آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، کما لیتا ہوں۔ دوسرا بولا، میں شام کو آن لائن بچوں کو پڑھاتا ہوں، تھوڑا سا اور کما لیتا ہوں۔ سلیم خاموش سن رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا میں تو بس پیسے دبا کر بیٹھا ہوں۔ اچانک فیکٹری کا مالک آیا، اس نے ہنستے ہوئے کہا، سلیم تم اب بھی ہر مہینے کے آخر میں وہی چند نوٹ مجھے ہاتھ میں واپس دے دیتے ہو کہ صاحب یہ لگ رکھ لے، میں خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ کب تک خالی پیٹی کو دے کر خوش ہوتے رہو گے؟ پیسہ اگر کام نہ آئے تو بس کاغذ رہ جاتا ہے۔ یہ بات اس کے دل میں تیر کی طرح اتر گئی۔ اسی طرح چند مہینے اور گزر گئے، مہنگائی بڑھتی گئی، فیکٹری کا کام کم ہونے لگا اور ٹائم بند ہو گیا۔ ایک دن فیکٹری کے باہر نوٹس لگا، کچھ ملازمین کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ سلیم کا نام بھی اس فہرست میں تھا۔ پوری رات وہ پیٹی کے سامنے بیٹھا رہا، ہر کار اس نے لرزتے ہاتھوں سے تالا کھولا۔ پیٹی نوٹوں اور سکوں سے بڑی تھی مگر اس کے چہرے پر خوشی کی بجائے خوف تھا۔ بیوی نے آہستہ سے پوچھا، آپ کیا کریں گے؟ سلیم نے ہچکچاتے ہوئے کہا، شاید کچھ آٹا، کچھ دال، کچھ بچوں کے کپڑے۔ وہ بازار گیا، چیزوں کے دام پوچھے تو اس کی آنکھیں کھل گئی۔ یہی رقم میں نے برسوں میں جمع کی اور آج اس میں اتنا ہی سامان آ رہا ہے جتنا پہلے آدھے پیسوں میں مل جاتا تھا۔ وہ سوچنے لگا، میں نے تو پیسوں کو قید کیا رکھا اور وقت نے آ کر ان کی طاقت چھین لی۔ واپس آتے ہوئے اس نے گلی کے کونے پر ایک پرانا شناسا دیکھا۔ پہلے وہ بھی فیکٹری میں مزدور تھا، اب ایک چھوٹی سی ناشتے کی ریڑھی لگا کر بیٹھا تھا۔ ریڑھی پر گرم گرم پراٹھوں اور انڈوں کی خوشبو پھیل رہی تھی، لوگ قطار میں کھڑے تھے۔ سلیم نے حیرت سے پوچھا، تم نے تو میرے ساتھ ہی کام شروع کیا تھا، تمہارے پاس اتنا سب کیسے ہو گیا؟ وہ ہنسا، میرے پاس بھی شروع میں تھوڑے سے پیسے ہی تھے، لیکن میں نے انہیں پیٹی میں بند کرنے کی بجائے چولہے پر لگا دیا، ایک چولہا، ایک توا، تھوڑا سا آٹا۔ پہلے دن ڈر لگ رہا تھا مگر آہستہ آہستہ یہ ریڑھی میرے لیے پیسے بنانے لگی، اب یہ خود چلتی ہے، میں بس ساتھ چلتا ہوں۔ سلیم نے کہا، میں نے تو بس بچت کی اور آج بھی خالی ہاتھ ہوں۔ پڑوسی نے سیدھی سی بات کہی، بچت بری نہیں، لیکن اگر پیسہ زمین کی طرح ہو تو اسے بیج میں بونے پڑتے ہیں، تم نے بس مٹھی مٹی سنبھال کر رکھی تھی، اب اس میں کچھ اگایا نہیں۔ وہ رات سلیم نے پھر پیٹی کے سامنے بیٹھ کر گزاری۔ اس بار وہ اسے ہاتھ نہ لگانے والا خزانہ نہیں سمجھ رہا تھا بلکہ سوالیہ نشان سمجھ رہا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے اس نے ایک فیصلہ کر لیا، اس نے پیٹی سے کچھ رقم الگ کی، باقی بند کر کے دوبارہ کونے میں رکھ دی۔ بیوی نے گھبرا کر پوچھا، کہیں سب کچھ داؤ پر تو نہیں لگا رہے؟ سلیم نے سکون سے جواب دیا، پہلے سب کچھ بند رکھ کر بھی ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آیا، اب تھوڑا سا کھول کر دیکھتے ہیں کہ شاید کچھ ہمارے لیے کام کرے۔ چند دن بعد گلی کے نکڑ پر ایک چھوٹا سا تنور اور لکڑی کی پرانی میز نظر آئی، اس پر سادہ سی تختی لکھی تھی، سلیم نان شاپ۔ شروع کے دن بہت مشکل تھے، کبھی صرف 3 نان بکتے، کبھی 5، کبھی نقصان، کبھی بس برابر۔ ہر شام سلیم حساب لکھتا، آج اتنے نان بنے، اتنے بکے، اتنے پیسے بچے، ان میں سے اتنے آٹے
کوئلے اور نمک میں واپس لگانے۔ آہستہ آہستہ لوگ عادتاً اس کے نان لینے لگے، کسی کو نرم نان پسند آئے، کسی کو اس کا سلوک۔ دوپہر کے وقت وہیں فیکٹری کے مزدور جو پہلے اس کے ساتھ ڈیوٹی کرتے تھے اب اس کی دکان کے سامنے بیٹھ کر نان اور چائے پیتے۔ اسی طرح کچھ مہینے گزر گئے، پیٹی میں بند رقم آہستہ آہستہ کم ہو گئی، لیکن تنور کے سامنے پڑی پیٹی میں روز تھوڑے تھوڑے سکے بڑھنے لگے۔ ایک دن اس کا بیٹا اسکول سے آیا، خوشی سے بولا، ابو ٹیچر کہہ رہے تھے کہ میں اگلے سال اچھی فیس والے کالج میں جا سکتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو۔ سلیم نے کچھ دیر سوچا، پھر مسکرایا، پہلے میں فیس کے نام سے ڈرتا تھا کیونکہ میری بچت بس پیٹی میں سوئی رہتی تھی، اب میرے پاس روز کمانے والا تنور ہے، میں سوچ سکتا ہوں کہ کل کا دن آج سے بہتر ہو سکتا ہے۔ اس نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا، پڑھو بیٹا، اب ہمارا پیسہ سوئے گا نہیں، ہمارے ساتھ جاگے گا۔ آخر میں سلیم دکان بند کرتے ہوئے پیٹی کے پاس بیٹھا، تالا ہاتھ میں لیا، کچھ دیر سوچا اور آہستہ سے بولا، سالوں تک میں سمجھتا رہا کہ پیسہ بچانا ہی عقل مندی ہے، میں نے ہر نوٹ کو قید کر کے رکھا اور وقت نے آ کر اس کی قدر کم کر دی۔ آج میں جان گیا ہوں کہ پیسہ صرف بچانے کا نام نہیں ہے، اگر تم اسے بند کر دو تو وہ آہستہ آہستہ مر جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پیسہ کام کرے، چاہے چھوٹی سی دکان ہو، چھوٹا سا ہنر ہو یا کوئی بھی ایسی چیز جو بار بار کمائی واپس لائے۔ بچت تب فائدہ دیتی ہے جب وہ کسی موقع کا دروازہ کھولے، نہ کہ صرف لکڑی کی پیٹی میں سو کر اپنی قیمت کھو دے۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ تالا بند کرتا ہے، لیکن اس بار پیٹی میں نوٹ نہیں، کاغذ پر لکھا ہوا ایک جملہ ہوتا ہے، پیسے کو بچاؤ مت، اسے اپنے لیے کام پر لگاؤ۔